بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 109 ہے، جس میں ہم شاعر الاخرم السنبسی کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں جس کا پس منظر مذکور نہیں اور شاعر کا تعارف بھی موجود نہیں، لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال الاخرم السنبسی الا ان قرتا على آلة الا انني كيده ما اكيد بعيد الولاء بعيد المحا اللي من ينأى عنك فذاك وعز المحل لنا بائن بناه الإله ومجد تليد ومأثرة المجد كانت لنا وأورثناها أبونا لبيد لنا باحة غبس نابها يهون على حامييها الوعيد۔ الا سنو، توجہ کرو، الا للتنبیہ، سنو، ان قرتن علم اسم رجل من سنبس، یہ ایک نام ہے آدمی کا قرت۔ قرت کسی شخص کا نام ہے جس کا تعلق قبیلہ سنبس سے ہے۔ تو کہتے ہیں قرت بری حالت پر ہے، الا ان قرتن علی آلۃ، قرت جو ہے وہ بری حالت پر ہے، اور الا سنو، اننی کیدہ ما اکید، میں اس جیسا فریب نہیں کرتا، اننی کیدہ ما اکید، اس کی وہ جس طرح فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ما اکیدو ای انا لا اکیدو، انا لا اکیدو کیدن، انا لست مثلہ، میں اس طرح کا نہیں ہوں جس طرح قرت لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، میں اس طرح فریب اور دھوکہ نہیں دیتا۔ بعید الولاء بعید المحل، وہ دوستی کے لحاظ سے دور اور گیا گزرا ہے۔ بعید الولاء بعید الصداقہ، دوستی میں بہت دور ہو چکا۔ بعید المحل، اور رتبے کے اعتبار سے دور اور پست ہے۔ من ینأ عنک فذاک، کہتے ہیں جو تجھ سے دور رہے گا وہی نیک بخت ہوگا۔ گویا کہ یہ قرت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو دوستی میں بھی دور ہو چکے ہیں، آپ کا ابھی اعتبار بھی نہیں ہے، بعید المحلی، اور اسی طرح آپ رتبے کے اعتبار سے بعید المرتبتی۔ من ینأ عنک ای من یبتعد عنک، جو آپ سے دور ہوگا، عنک آپ سے، فذاک فہو فی الراحۃ، فہو فی سکون وراحۃ، تو وہ پھر سکون والی زندگی گزار رہا ہے، اور جو آپ کے ساتھ لگ گیا، تعلق بن گیا، اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ دھوکہ بھی دے گو، فریب کرو گے تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ وعز المحل لنا بائن، کہتے ہیں اور ہمارے لیے محل کی عزت ظاہر ہے، العز والشرف، وعز المحل یعنی ہمارے لیے محل کی عزت ظاہر ہے جس کو خدا نے بنایا ہے، بائن واضح، بہت واضح ہے، بناہ الالہ، جسے اللہ نے بنایا ہے، ومجد تلید، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بزرگی موروثی اور قدیم ہے، یعنی ہمارا جو سلسلہ نسب ہے اس میں سارے بزرگ گزرے ہیں، یا سارے بہت اشراف و کرام القوم، بہت اچھے لوگ تھے، شرفاء القوم، شریف قوم تھی، تو اسی لیے ہم تو موروثی، ہمیں تو بزرگی جو ہے نا وہ وراثت میں ملی ہے، وراثت میں، تو کہتے ہیں اس پر تو بہت واضح ہے، سب کو پتہ ہے۔ وَمَأْثُرَةُ الْمَجْدِ كَانَتْ لَنَا، اسی طرح اور ہماری جو موروثی بزرگی ہمارے ساتھ خاص ہے، کانت لنا، اختصاص، اللام للاختصاص، یعنی مأثورہ، یہ جو موروثی ہمارے ساتھ بزرگی ہے وہ تو خاص ہے۔ وَأَوْرَثَنَاهَا أَبُونَا لبید، ہمارے والد لبید نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے، ٹھیک ہے، اورثناها، اورثنا، اعطانا، ابونا ہمارے والد لبید نے، لنا باحۃ غبس نابها، ہمارا ایک میدان ہے، لنا باحۃ، لنا میدان، غبس نابها، جس کا دانت سخت ہے۔ کیا مطلب دانت؟ دانت سے مراد یہاں سردار کے ہیں۔ ہمارا ایک میدان ہے، ہماری ایک جماعت ہے، لشکر ہے، قوم قبیلہ ہے، غبس سخت ہے، نابها اس کا دانت، یہون علی حامییہ الوعید،
اور دشمنوں کی دھمکی اس میدان کے 2 محافظوں پر آسان ہے۔ یعنی 2 محافظوں سے مراد 2 پہاڑ آجا اور سلما ہیں کہ دشمن کے لیے اس پر چڑھائی کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم چونکہ پہاڑوں پر رہتے ہیں یا پہاڑوں کے قریب رہتے ہیں تو دشمن ہمارے پاس پہنچ بھی نہیں سکتی۔ یہون علی حامیہا الوعید الوعید الشدید، یا ان کے لیے بہت سخت وعید ہے اور دشوار اور کٹھن راستہ ہے، تو ہم تک پہنچنا بہت یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آگے ہے بہا قضب ہندوانیۃ وعیس تزاءر فیہ الاسود 80,000 ولم احصہم وقد بلغت رجمہا او تزید۔ آگے کہتے ہیں اس میدان میں تیز ہندی تلواریں ہیں اور جنگل ہے۔ بہا ای بالمیدانی، بہا سے مراد بہا جہاں سے ہم نے کہا تھا باحتن، تو بالباحتی، باحا المیدان، اس میدان میں قضب ہندوانیۃ، قضب کہتے ہیں تیز تلواروں کو، ٹھیک ہے، ہندوانیہ ہندوستان کی بنی ہوئی تلواریں، تو اس میدان میں ایسی تلواریں ہیں جو ہندوستان سے آئی ہوئی ہیں، بہت تیز ہیں۔ وعیس، عیس کہتے ہیں اچھے درختوں کے اگنے کی جگہ، گنجان درخت۔ تزاءر فیہ الاسود، اس میں آوازیں نکالتے ہیں شیر، یعنی ایسا ایک جنگل ہے اس میدان میں جس میں شیر چھنگاڑتے ہیں۔ تزاءر، زأرا یزأر، یہ مجرد ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے فعل ہے تزاءر یتزاءر، ٹھیک ہے، باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ چنگاڑتے ہیں۔ فیہ الاسود، اسود اسد کی جمع۔ 80,000 ولم احصہم، کہتے ہیں اور وہ لوگ 80,000 ہیں اور ان کو شمار نہیں کیا ہے، لیکن یہ تعداد میرے اندازے تک ضرور پہنچی ہے، یا شاید 80,000 سے بھی زائد ہوں۔ 80,000 یعنی 80,000 شخص، ولم احصہم میں نے ان کو نہیں گنا، ولم احصہم احصاء، جسے قرآن مجید میں ہے ولا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اسی طرح وَلَمْ أُحْصِهِمْ میں نے شمار بھی نہیں کیا۔ وَقَدْ بَلَغَتْ رَجْمَهَا أَوْ تَزِيدُ، یا تو وہ 80,000 ہیں یا 80,000 سے بھی زائد ہیں۔ تزید من 80,000۔ آگے پڑھتے ہیں مزید۔ وقال عبد الرحمن المعنی قد قارعت معن قراعا صلبا قراع قوم يحسنون الضرب ترى مع الروع الغلام الشطب إذا أحس وجعا أو كربا دنا فما يزداد إلا قربا تمرس الجرباء لاقت جربا۔ عبد الرحمن المعنی کہتے ہیں یہ شاعر اسلامی شاعر ہے۔ قد قارعت معن قراعا صلبا، بنو معن سخت لڑائی لڑے۔ قارع یقارع، جیسے ہم کہتے ہیں فی السماء قرع، یا قعقعۃ السیوف، تلواروں کی آوازیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ قاتل الرجل مع الرجل قارع، وقعت المقارعہ، تو سخت لڑائی کو قارع یقارع کہتے ہیں۔ قارعت کو ہم لے لیتے ہیں اس معنی میں قاتلت، قد قاتلت معن قتالا صلبا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ بنو معن نے بہت سخت لڑائی کی ہے، صلبا شدیدا، صلبا سخت۔ قراع قوم یحسنون الضرب، ان لوگوں کی جنگ کی طرح جو تلوار اچھی طرح مارنا جانتے ہیں۔ قراع قوم، اس قوم کی طرح، قتال قوم، اس قوم کی قتال کی طرح لڑائی، یحسنون جو اچھے طریقے سے مار سکتے ہوں، تلوار چلا سکتے ہوں۔ یحسنون، یحسنون یتقنون، اتقان فی الشیء، کسی بھی چیز میں اچھا بتانا اور اچھی طرح سے اس کو استعمال کرنا۔ ترا مع الروع الغلام الشطب، خوف اور گھبراہٹ کے وقت تو ان میں ہر دراز قامت تام الخلقی یا خلق نوجوان کو دیکھے گا کہ جب وہ کوئی درد یا شدت محسوس کرتا ہے۔ ترا مع الروع یعنی اگرچہ خوف کی حالت ہے، آپ ایک جوان کو دیکھے ہیں، الشطب، شطب لمبا خوبصورت قد و قامت والا، ایسے غلام کو، ایسے جوان کو جو
لمبے قد قامت والا اور خوبصورت ہوگا، آپ اس کو دیکھیں گے، خوف کی حالت میں بھی وہ نہیں گھبراتے۔ اذا احس وجعا، جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، او کربا، یا کسی شدت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جب یہ محسوس کرتے ہیں درد کو یا شدت کو، تو بھی وہ بھاگتے نہیں ہیں خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے۔ دنا فما یزداد الا قربا، تو وہ اس شدت کے قریب آ جائے گا اور مزید نزدیک ہوتا جائے گا، یعنی اپنے درد کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ دنا بمعنی قروبا، دنا یدنو قریب ہونا، ثم دنا فتدلا فما یزداد الا قربا، تو وہ اس شدت کے قریب آ جائے گا، تکلیف کے قریب آ جائے گا اور مزید قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تمرس الجرباء لاقت جربا، جس طرح خارشی اونٹنی دوسرے خارشی اونٹوں سے مل کر اپنا جسم رگڑنے لگتی ہے، اس طرح وہ بھی شوق کے ساتھ اس شدت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تمرس تحقق، عربی زبان میں خارش کو حکہ کہتے ہیں، حکہ، اور جرب بھی کہتے ہیں، الجمل الاجرب، تو یہاں پر کہتے ہیں تحقق الجربا، جس طرح خارشی اونٹنیاں دوسرے اونٹ سے جا کر مل کے اور ایک دوسرے کو کھجاتے ہیں، اسی طرح یہ جوان جو ہیں خوبصورت اور لمبے قد و قامت والے، یہ بھی شدت کے پاس جا کے مزید آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں۔ لاقت جربا، جس طرح وہ ایک دوسرے سے گویا کہ ملتے ہیں اور قریب ہوتے جاتے ہیں اپنے آپ کو رگڑنے کے لیے، اسی طرح یہ بھی شدت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔